اسم المصطفى محمد صلی محمد جل فرجهم وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نبتال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں ایک اور فضا سے نوازا کہ جس میں ہم سید الشہداء کا پرسہ جناب زہرا کو دے سکیں. خدا نبتال کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں شیعہ بنایا، امیر کائنات کا ماننے والا، ولایت علی کا پیروکار بنایا. خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم دنیا کے ان کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دین سے دوری اپنی اوج پر ہے، اپنے عروج پر ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بیڑا اٹھایا اہل بیت کے نام کو، خدا کے پیغام کو سب سے اہم ترین آگے بڑھانے کا جو پروسیس تھا کربلا، اس کا بیڑا اٹھا کے آپ نے الحمدللہ یہ ایک بڑی محفل سجائی. میرے لیے دراصل شرف کی بات ہے، نہ کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکوں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ شکریہ ادا کریں. میں آپ کا مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے قبر کے توشے کے لیے، سرمایے کے لیے آپ لوگوں نے مہلت دی، چانس دیا. ورنہ زندگی گزر رہی ہے دنیا داری میں، دنیا جمع کرنے میں. سید الشہداء کے لیے اگر کوئی ایک آنسو بہا دیا جائے اور اس میں اس رول پلے کر سکوں تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. تو سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آبویسلی خداوند متعال کا شکر کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہونے والوں میں شامل کیا. اس کے بعد ہمیں ان کو یاد رکھنے کے شرف سے نوازا. یہ محفلیں دوبارہ نہیں ہوں گی، نہیں معلوم اگلے سال کون اس دنیا میں ہوگا اور کون سید الشہداء کے محضر میں انشاءاللہ بیٹھا ہوا ہوگا. ایک مرتبہ درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد و آل محمد پر. اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری، اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے. عزیزان محترم، صدر اسلام کا زمانہ تھا. لوگ رسول کے پاس اپنے جواہرات، اپنی جاگیروں کے کاغذات، اپنے مویشیوں کے کاغذات، گھروں کی چابیاں لے کر رسول کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. لوگ کسی نے پوچھا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، کس لیے یہ تمام چیزیں رسول کی خدمت اقدس میں لا رہے ہیں؟ تو گروہ کے سردار نے کہا کہ رسول نے ہمیں ظلمت کی تاریکیوں سے نکالا، شرک سے ہمیں باہر کیا اور ہمیں کیا عطا کیا؟ توحید کی روشنی اور نور. لیکن رسول اکرم ان کی چیزیں لینے میں ڈیلے فرما رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، لے نہیں رہے ان کے تحفے تحائف. نہ جانے کیوں. یقیناً رسول کو پتا کہ جبرائیل راستے میں ہے، کچھ نہ کچھ پیغام ہے. کسی نبی نے عزیزان محترم 1,23,999 انبیاء اور رسول جو آئے ہیں، کسی نے آج تک اپنی خدمات کا اجر نہیں مانگا. آپ کے علم میں یہ بات. رسول اکرم خاموش ہیں، لے نہیں رہے تحائف. اس دوران جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور خداوند متعال سورہ مبارکہ شورا کی 22-23ویں آیہ مبارکہ کا نزول فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اے رسول قل، کہہ دو ان سے کہ میں اپنی تمام تر محنتوں کا، زحمتوں کا، مشقتوں کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت اور عشق کرو، فقط اور فقط. یعنی رسول اکرم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو اس کے معنی فقط رسول اعظم نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے جتنے انبیاء تشریف لائے دنیا میں، تمام انبیاء کے ریپرزینٹیو، وکیل کی حیثیت سے رسول اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے عشق کرو.
میرے اہل بیت سے مودت کرو. تو کسی نے آج تک کچھ نہیں مانگا, رسول نے اجر مانگا مگر, اور وہ اجر بھی خدا کے حکم پہ مانگا کہ میرے اہل بیت سے عشق کرو اور محبت کرو. لیکن آپ کے سامنے ہے امت نے کس طرح اجر رسالت ادا کیا, آپ کے سامنے ہے کہ ہم سب کو کس طرح آج بھی ہماری خواتین ہمارے ممالک میں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, کس لیے کہ عشق حسین ان کے دلوں میں جاگ رہا ہے. آپ نے آج بھی پچھلے دنوں نوٹ کیا ہوگا ٹیلی ویژن پہ سید الشہداء کے مقابلے میں کسی اور کے غم منانے کی شہادت کی باتیں چل رہی ہیں. نہ جانے کیا مسائل ہیں, کس نوعیت کی یہ ٹکرائی جا رہی ہے گفتگو کہ 2 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا محترم کی شہادت کو, اور 2 سال بعد کس نوعیت کے یہ مسائل ہیں کہ نواسہ رسول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لائے جا رہے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کی والدہ گرامی کے ساتھ ظلم و شتم کیا تھا. لعنت بے شمار بے شمار بے شمار. تو ہمارے لیے یہ شرف ہے, کچھ آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں لانے کا شرف حاصل کریں گے کہ ہمارا اگلا محرم اس محرم سے کچھ بہتر ہو. ہم سب دیکھیں ہجرتیں کی ہیں, یہاں پر آئے, اچھی زندگی مل رہی ہے, لیکن عزیزان محترم اچھی زندگی ملنے کے معنی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اچھی آخرت بھی ملے گی. بس ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس ماہ محرم سے استفادہ کرنا ہے. فرش اعضاء ایک خزانہ ہے, ایک عظیم کورس کی مانند اس کو گزاریں. یہ 10-11 مجالس کا جو شرف مجھے ملا ہے, میری خواہش کوشش یہ ہوگی کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو دراصل میرے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ مومنین کے لیے. آپ نے اپنے ممالک سے ہجرتیں کی, اپنے خاندانوں کو چھوڑا, والدین کو ترک کیا, گلی کوچوں کی یادوں کو خدا حافظ کہا, استادوں کو چھوڑا, مدرسے یونیورسٹیوں کو چھوڑا, یہاں آ گئے, اچھی زندگی ملی. اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ اپنی آخرت کو ڈیولپ کریں, آپ اپنی آخرت, اپنے بچے, اپنی نسلیں ان کو محفوظ کریں. مجھ سے آپ سے یہی سوال ہوگا. مولا اور آقا سید الشہداء سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کس لیے جا رہے ہیں کربلا, تو مولا کا جو جواب مبارک ہے وہ بڑا عجیب ہے. ہمیں اپنی عزاداریوں میں, اپنی محافل میں, اپنی مجلسوں میں اس جواب کے تناظر میں بہت کم چیزیں مل پائی ہیں ابھی تک. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, کم سن ترین جو بچے بیٹھے ہیں, انہوں نے 1 سال تو عزاداری کی ہوگی, اور جو بزرگان تشریف فرمائے ود آل ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے کم از کم 20-30 سال تو عزاداریاں کی ہیں. اس کے باوجود دیکھیں بدنصیبی ہے کہ ہمیں ہجرتیں کرنی پڑی, ہمیں ایسے ملکوں میں آنا پڑا جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ چیزیں, جواب مبارک جو ہے سید الشہداء کا, مولا سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, تو مولا نے فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو اگر میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کروں کہ جس میں اصلاح کا فیکٹر ہو, تو یہ ایگزیکٹلی وہی پروٹوکول ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی سلیبس ہے جو مجھے مولا امام حسین نے دیا ہے. ورنہ یہ کہ میں اپنی طرف سے چیزیں کہوں, اپنے حاشیے لگاؤں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا پیسہ, آپ کا وقت خدا نخواستہ ضائع کروں, اور روز محشر امام کائنات کے سامنے جاؤں گا تو شرمندہ ہوں گا, اور آج امام زمانہ کے سامنے. تو مولا امام حسین کی ذات مبارک, ان کے پیغام اور ان تمام انبیاء کی جو زحمتیں, ان کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو پرفیکشن اور کمال تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے, اس کو اس فرش ادا سے تکامل تک پہنچائیں, کمال تک پہنچائیں, پرفیکشن تک پہنچائیں. جیسے موضوع مجالس انشاءاللہ رکھا گیا ہے کہ کربلا خدا تک پہنچنے کا تیز ترین, سری ترین راستہ ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا, اقبال نے فرمایا, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا, میری سمجھ میں قرآن کی آیت نہیں آتی تھی, میں عربی پڑھتا تھا, ترجمہ پڑھتا تھا, لیکن میری سمجھ میں قرآن نہیں آتا تھا.
درس قرآن را، رمز قرآن را، راز قرآن را، اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن را از کربلا مفتیم، میں نے قرآن کا راز کربلا سے سمجھا۔ عجیب بات ہے۔ تو ہمارے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محافل، یہ عظیم درسگاہ جس کی بنیاد پر آپ کائنات کے نورانی ترین انسانوں کے گروپ میں ہیں، بھول جائیں اس بات کو کہ آپ نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا آپ نے، اپنی جگہ وہ چیزیں مشکلات ہیں، لیکن کربلا اور امام حسین کا جو معاملہ ہے وہ اتنا ایلیٹ ہے، اتنا سپیریئر ہے کہ کوئی اور انسانی گروہ نصیب والا ہوگا کہ اس میں شامل ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، ان محفلوں سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے، قبریں روشن کی جائیں، جناب سیدہ کے سامنے روز محشر جب پیش ہوں تو شرمندہ ہونے سے بچا جائے۔ تو کچھ ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کی ہے، جتنا بھی وقت مل سکا کہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک مرتبہ درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد و آل محمد۔ جب رسول اکرم عرش پر گئے تھے، عرش الہی پر آپ جانتے ہیں رسول اکرم نے جو کچھ بھی دیکھا، میرا موضوع یہی ہوگا کہ ہم کربلا کے ذریعے خدا تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیز ترین راستہ ہے، تو دائیں جانب عرش الہی کے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ حسین جو ہے یہ نور کی شمع ہے جو تاریکیوں سے تمہیں نکالے گی۔ یہ حسین سفینۃ النجات، یہ وہ کشتی نو کی مانند سفینہ ہے جو تمہیں طوفانوں سے بچا لے گا۔ تو کہاں سے بچایا ہمیں؟ اگر ہم پریکٹیکل گراؤنڈ سے باتیں کریں تو ہم تو نہیں بچ سکے۔ تو ہمارا جو کلیم ہے، جو دعویٰ ہے، جو 40 سال کی عزاداریاں، 20 سال کی عزاداریاں، 10 سال کی عزاداریاں، ماتمداریاں، تمام چیزیں، اس کے باوجود ہم ٹریڈ مل کی طرح وہیں کھڑے ہیں۔ ہم نے خوب عزاداریاں کی، خوب امیدیں باندھی کہ اگلا محرم آئے گا تو مجھے کچھ دے کر جائے گا، لیکن کچھ نہیں دے گا۔ پھر ہماری تشنگی اور بڑھ گئی، یہ محرم آیا، اب ہم چاہیں گے کچھ اور ملے ہمیں، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے، ہم اپنے مولا سے نزدیک تر محسوس کریں۔ 2 مہینے 8 دن گزریں گے، اس کے بعد بیک ٹو دا سیم راؤٹ، ہم خدا نخواستہ اسی راستے پہ چلے آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس شرف کے لیے تیار کیجئے کہ کہیں پہنچیں ان 9-10 مجلسوں میں ہم کچھ ایسا حاصل کریں کہ قبریں روشن ہوں۔ ایک مرتبہ درود کی سعادت حاصل کریں گے۔ ممبر رسول پر رسول تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ رسول نے اپنا خطبہ روک دیا اور دوڑ کر بھاگے دروازے کی جانب، دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنی ابا میں الجھ کر گر گیا ہے۔ رسول اپنی دہن مبارک سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ رسول کا عمل ہوتا ہے الہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کمسینی میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں اور مولا کا پائے مبارک ابا میں پھنسا ہے، چھوٹے سے تھے اور گر گئے۔ رسول نے خطبہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا خطبے کو، اور کیا کیا؟ سب کچھ ترک کر کے الہی پیغام کو پوسٹ پون کر کے امام حسین کو اٹھانے چلے گئے اور گود میں لیا اور فرمایا کہ دیکھ لو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس حسین کو دیکھ لو، ایک دن آئے گا کہ تم سب اس کی جانی دشمن ہو جاؤ گے۔ تو لعنت ہے ان لوگوں کو پہ۔ عزیزان محترم، خلیفہ دوم کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا، مجھے امام حسین نے، رسول کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلاموں کی آزاد کی ہوئی اولاد ہو۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تو جا اور حسین سے بات کاغذ میں لکھوا کے لیا، اس کی وٹنس لے کے آ جا تو۔ تو عزیزان محترم، خلیفہ دوم نے اس چیز کو مینشن کیا ہے، ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے سیاستہ میں،
فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فضائل اہل بیت، پنجتن کے فضائل صحہ ستہ سے، اہل سنت کے منابع سے. تو ہمیں کسی کلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آلریڈی فرنٹ رو میں ہیں، ہم آلریڈی ایلیٹ ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ صحیح لوگ ہیں یا غلط ہیں، تو دیکھیے کہ دشمن کے تیر کس کی طرف ہیں. آپ کی طرف ہے دشمن کے تیر. آج جمہوریہ اسلامی ایران، حزب اللہ اور یہ تمام قسم کے جو شیعہ الحمدللہ فخریہ گروہ ہیں، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے. تو آپ اور ہم الحمدللہ اسی لیڈ گروہ میں ہیں. عزیزان محترم، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ عزاداری کے کچھ آداب ہیں، عزاداری کے کچھ آداب ہیں، کچھ واجبات ہیں جن کے ذریعے سے آپ اور میں عزاداری سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ کہ جب اگلا سال آئے تو ہم اس سے زیادہ سپیریئر تر مسلمان شیعہ مومن بن سکیں. تو آپ کی خدمت میں کیونکہ ہم ایک ایسے راستے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں سلمان فارسی بنا سکتا ہے، بنانا چاہیے، کیوں نہیں بن سکتی یہ سوال ہے. ہمیں ابو ذر بننا چاہیے تھا، ہمیں قاسم سلیمانی بننا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ تو عزیزان محترم، عزاداری کا کچھ پروٹوکول ہے، کچھ آداب ہیں. آگے 9-10 مجلسیں آئیں گی. کوشش کیجیے گا ان پروٹوکولز کو، ان آداب کو، ایٹیکیٹس کو اپلائی کریں تاکہ ہم واقعاً استفادہ حاصل کر سکیں. تو کچھ آپ کی خدمت میں نکات عرض کروں گا، اپنی قبر کے لیے، آپ کی قبر کے لیے. درود کی سعادت حاصل کریں گے. مجلس کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے ہونی چاہیے. تمہارے درمیان رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، 2 چیزیں، 2 بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. اہل البیت الٹیمیٹ خدا کی خلقت، پاکیزہ ترین ہستیاں. قرآن عظیم ترین نورانی منبع نور اور پیغام. قرآن یعنی کتاب، اہل بیت یعنی ٹیچر. خوبصورت اس میں فارمولہ چھپا ہوا ہے کہ آپ لوگ خود قرآن کو پڑھیں گے مشکل میں آ جائیں گے. آپ کے سامنے وہابیت کا حال، قرآن پڑھا تھا، خود پڑھا تھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. آج کیا بربادی کا شکار ہے. اس ملک میں یزید کے نام پر سڑکیں ہیں. حق اور باطل کا معیار حسین اور یزید، یزید کے نام پر سڑکیں، حسین کے نام پر سڑک نہیں ہے کوئی. تو قرآن اور اہل البیت ساتھ ساتھ. مجلس کی ابتدا قرآن سے ہونی چاہیے، تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیزیں، گھروں کی مجالس بھی آبویسلی وہی ہوں. مجلس اور جلوس اعظام میں جب شرکت کریں، مجالس یقین کریں یہ مجالس، یہ فرش عزا نماز کی مانند عظیم ترین عبادتوں کی فہرست میں سے ایک عبادت ہے. شاید انسان، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نمازیں نہ آئیں، لیکن کربلا کے ذریعے وہ نماز کو معراج بنا سکتے ہیں. جب مجلس میں آئیں، جلوس میں جائیں، باوضو آئیں گے آپ، باوضو شریک ہو، ورنہ مسائل ہوں گے. کچھ بات سمجھ میں آئے گی، کچھ نہیں آئے گی. کوشش کیجئے زندگی میں باوضو رہنے کی، خصوصاً ان ممالک میں. میں یہاں رہتا تھا پہلے، تقریباً میرا نارتھ امریکہ کا 30 سال کا تجربہ ہے. اس کے بعد 8-9 سال قم کے ہیں. تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں رہتے تھے، یہاں پڑھائی کی، خوب نوکریاں کی، پیسہ کمایا، یہ کیا وہ کیا. How did you end up breaking these shackles and ended up going to home? آپ نے کیسے توڑ دیے زنجیریں؟ میں آج تک ایک نشے کی حالت میں ہوں. ایک عجیب سا عشقیہ نشہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا. لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے ہوا. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ آغاز آپ میں سے اکثر 99% لوگ میں بیٹھے ہیں، ان کی خواہش ہوگی وہ حوض علمیہ جائیں، تھوڑا سا وقت ضرور لگائیں، اہل بیت کے در پہ جائیں اور کچھ نور وہاں سے لے کر. سب کی خواہش ہوگی، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو نہیں جا پا رہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہاؤ کم یو اینڈڈ اپ، آپ نے سب توڑ تاڑ کے فارچون 500 کمپنی میں نوکریاں کر کے، بڑی یونیورسٹی میں پڑھا کے توڑ دیا. اقبال کا ایک شعر عرض کر دیتا ہوں خدمت میں. اقبال نے فرمایا تھا، اور وہی میری زندگی کا خلاصہ بن جاتا ہے، کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. مغرب کا جلوہ مجھے خیرہ حیران کن نہیں کر سکا.
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو جانے محترم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان عبادات کو جو آج سے شروع ہوں گی انشاءاللہ باوضو شریک ہوں اس میں، for everybody, men, women, kids, men, women, everybody، مناسب اور سادہ لباس میں شریک ہو۔ یہاں پر جشن نہیں منایا جا رہا، کسی کو ڈسپلے نہیں کیا جا رہا، اسٹیٹس کسی کو آپ امپریس نہیں کرنے آئے، مناسب سادہ اور پرانے لباس میں آئیے، کوشش کیجئے، خصوصاً خواتین پلیز، کہ یہ غم کی محفل ہے۔ اس غم میں جو معرفت چھپی ہوئی الگ موضوع ہے، لیکن اس غم کے ذریعے آپ وہ لباس نہ پہنیں جس لباس میں آپ دوسرے محافل میں جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے لباس جو آپ کا سادہ ہو، کہنا ہو، پرانا ہو، نیا اگر لیتے ہیں تو اس کو دھو کے پہنیے۔ ایک تسبیح اپنے ہمراہ رکھیے تمام حضرات، اس تسبیح میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذکر خدا فرمانا ہے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، یا لان کرنا ہے اہل بیت کے دشمنوں پر، قاتلوں پہ، ملاؤنوں پہ، اس تسبیح کے ذریعے۔ اچھا دیکھیں میں بھی اسی انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہوں، ملٹیپل چوائس کوشچن پڑھ کے ایگزام دے کے حافظہ اچھا نہیں ہے، تو آئی ہیو ٹو اپلائی سرٹن ٹیکنالوجی تھنگ، تو مجھے دیکھ کے اس لیے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ ذہن میں چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ جو ہماری تربیت ہوئی ہے اور ہمارے بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک ٹریک پر جا رہا ہے مسئلہ۔ تو میرا بھی حافظہ اسی طرح ہوگا کہ ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، جلدی جلدی کیا اور جان چھڑائی۔ اگر بچپن میں حوضے چلے جاتے تو قرآن بھی حفظ کرتے، حافظہ صحیح رہتا اور سب چیزیں ہوتی۔ تو ہمیں جو ہے وہ کمک لینی پڑ رہی ہے ان گیجٹ سے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ تو ایک تسبیح آپ کے ہمراہ ہونی چاہیے جس کے ذریعے کوئی ذکر خدا یا لعن قاتلان شہداء کربلا پر ہوتی رہے۔ گھروں کی مجالس میں خصوصاً اول وقت نماز کی رعایت کی جائے۔ ان ممالک میں آپ لوگ جو ہیں یہاں دین بہت زیادہ احتمال ہے، اسٹیٹس کینیڈا کا یہ نمبر آ چکا ہے کہ 40 سال بعد کینیڈا میں کوئی ریلیجن نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، میرے لیے ایک وارننگ ہے، میرے بچوں کے لیے، کہ میں روز محشر کے مولا کائنات کے سامنے جانے کے لائق ہوں گا۔ تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو یہاں سیف سیکیور کریں گی، یہ وہ ذرہ ہیں جو آپ کو محفوظ کریں گی، آپ کے نفس کو، آپ کو کربلائی بنائیں گی، آپ کو سیزنل کربلائی نہیں بنائیں گی وہ، کہ محرم تک آپ کربلائی ہیں، حسینی ہیں، ماتمی ہیں، نمازی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے، علم رکھے گھروں میں، اور اس کے بعد خدا حافظ، کہ دنیا تو ملی، طائر دین کر گیا پرواز۔ نماز، وضو، غیر مفید ذاکرین اگر آتے ہیں، محافل آتی ہیں، جو کہ آپ کا شہر الحمدللہ آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈھنگ کے لوگوں کو بلایا جائے، اگر غیر مفید ذاکرین آتے ہیں ان کو ہمیشہ پراپرلی احترام کے ساتھ تنبیہ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں ہم لوگ بہت سخت محاذ پہ کھڑے ہیں، آپ لوگ یقین کیجئے۔ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کروں کہ پبلک اسکولز کا جو حال ہے وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کا بچہ حسینی بنے، آپ کا بچہ جناب علی اکبر کی سیرت پہ جائے۔ تو کیسے بچائیں گے اس سے اپنے آپ کو؟ کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کی لیئر تو آپ کو لگانی پڑے گی۔ صرف مجلس میں بیٹھ جانا، سن لینا کافی نہیں ہوگا، باتیں سخت ہوں گی میری، لیکن بعض اوقات جو کڑوی میڈیسن ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ میں آپ سے نعرے لگوا سکتا ہوں، ٹھیک ٹھاک کتاب رکھی ہوئی سامنے، ٹھیک ٹھاک نعرے لگائیں گے آپ، جوش آئے گا، گھر جائیں گے یاد کچھ نہیں ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کچھ آپ کے پلے پڑے، آپ کے والیٹ میں کچھ جائے۔ جو منتظمین ہیں، خادمین ہیں مجالس کے، ان محافل کے، ان کا احترام کیجئے خدا را۔ بڑی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، ان فرشوں کو بچھانے کے لیے بڑی محنتیں، ان تبرکوں کو لانے کے لیے، ان علماء کو ڈھونڈنے کے لیے بہت محنتیں۔ ان خادمین کی عزت کیجئے، جوتے اٹھانے والے جو ہیں آپ کے، جو بیچارے چندہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، حساب رکھتے ہیں پیسوں کا، سیارے کو رپورٹ کرتے ہیں، جانے کیا کہ جھنجھٹ ہے، غریبوں کو رات 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے کہ فلانا کام نہیں ہوا، اب کیا ہوگا، عالم دین نے اب کیا ہوگا، سینٹ جگہ نہیں ہو سکی، کیا ہوگا۔ تو ان خادمین کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھیے، ان کے ہاتھوں کو چومیے، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں ابھی میں قوم میں جب ہم ہوتے تھے تو بڑے بڑے بزرگان اپنے گھروں میں مجالس فرماتے ہیں، دروازے پہ بیٹھتے تھے، 80 سال کے بوڑھے، بڑے بڑے مراجعین، آیت اللہ بیٹھے ہوئے، اور وہاں جو شخص داخل ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔
ہم نے کہا آقا آپ کھڑے کیوں ہو رہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں یا تو سب لوگ جب آ جائیں تو پھر نہیں، جناب زہرا کی محفل ہے، شہزادی کونین کی محفل ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے طالب علم ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، تو خادمین کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ آپ کی کمیونٹی میں نے پہلے بھی عرض کیا، خدا نے ابھی تک اس کو شیطان سے بچایا ہوا ہے۔ آپ کے اختلافات ماشاءاللہ سے بالکل نہیں ہیں، اگر آئیں تو ان کو واچ کریں۔ تو اس حوالے ضروری کہ وہ خادمین جو محنت کرتے ہیں، 2 عدد رومال اپنے ساتھ رکھیے ان دنوں میں۔ ایک رومال مخصوص ہونا چاہیے آنسو اشک کے لیے۔ آپ نہیں جانتے آپ کے اشک کا انتظار حوض کوثر کر رہی ہے، آپ نہیں جانتے بات۔ امام حسین کے اوپر بہنے والا آنسو آپ کو عشق کی آگ میں بھسم کرتا ہے۔ اس رومال کو اپنے ساتھ رکھیے، قبر میں اپنے کفن کے ساتھ لے کے جائیے گا۔ اس کو واش نہیں کرنا ہے، اس کو دھونا نہیں ہے رومال کو، ٹھیک ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین پر بہنے والا ایک آنسو جو تمہارے رخسار پر آتا ہے، تمہارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو دھو دیتا ہے۔ چھوٹا نہیں ہے معاملہ۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہنسانا بڑا آسان ہے، کسی کو رلانا ممکن نہیں ہے۔ اربوں لوگ دیکھیں عزاداری سید الشہداء کے لیے بغیر اناؤنسمنٹ کے، بغیر کسی اس کے نکل پڑے۔ یہ جو آنسو نکلتا ہے امام حسین کے اسم مبارک پر، کربلا کی سوچ پر، جناب زینب کے نام پر، شہزادی کونین کے نام پر، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں اپنا جیسا بندہ لگ رہا ہے، ہمارا لگ رہا ہے۔ اب جانتے ہیں ایک وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ جو آنسو آپ کے وجود میں سے نکلتا ہے نا، آپ کے تمام عشق کو نچوڑ کے آپ کے وجود کو جھلس دیتا ہے آگ میں عشق کی۔ وہ آپ کو بلوٹوتھ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے ہاں اپنا بندہ لگ رہا ہے۔ کبھی آنسو بہائے تھے، آنسو بہانے سے آپ کا وجود پورا پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس رومال کو قبر کے لیے اٹھا کے رکھیے، تمام لوگ یقین کریں اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نیک باعمل اور صالح خطبہ اور ذاکرین کی مجالس میں شریک ہوں۔ میں کوشش کروں گا ایک مقدمہ بناؤں، اس کے بعد ہم اگلی گفتگو کریں انشاءاللہ۔ آج اگر وقت ملا تو آج، نہیں تو آئندہ۔ تو یہ گفتگو ضروری ہے میرے لیے تاکہ میں بلڈ کر سکوں اگلے موضوع کو۔ نیک اور صالح خطبہ اور ذاکرین کی مجالس میں شریک ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے۔ اگر زندگی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اینڈ آ رہا ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نو گارنٹی کہ میں یہاں سے اتروں گا بھی یا نہیں اتروں گا۔ تو ہاتھ میں کچھ آنا چاہیے، واپسی نہیں ہے اس دروازے میں، پھر ایگزٹ ہو گئے تو یہ ڈن۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں جن میں شریک ہو، کچھ ہاتھ میں لے کے جائیں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، جب آپ آئیں لوگ بیٹھ چکے ہیں، جہاں پھلانگتے ہوئے نہ جائیں، جہاں ملے۔ اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے پہلے آئیے۔ یہ سویلائز مہذب علوی لوگوں کا طریقہ کار ہے، یہ صحیح شیعوں کا طریقہ کار ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ جب گریہ ہے، گریہ کرنا ہے تو صدائے گریہ کو دبانا نہیں ہے، کھول کے روئیے، گریہ کو روکنا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آقا بہجت فرماتے ہیں کہ امام حسین پہ گریہ نماز شب سے زیادہ بڑا ثواب رکھتا ہے۔ کہ کیسے کیسے عرفہ ہیں، کیسے ان رازوں کو انہوں نے ہمارے لیے کھولا ہے۔ با معرفت گریہ سید الشہداء پہ اگر کوئی کرے، نماز شب سے سپیریئر ہے وہ۔ یہ عرفہ ہیں آقا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ میں نے کچھ نمازیں آقا بہجت کے پیچھے پڑھی، آپ یقین کیجئے میں اتنے سٹریس میں، اتنی پریشانی اور مشکلات میں تھا، ظہرین کی نماز پڑھ کے آقا بہجت کے پاس سے میں پیچھے گھر آیا ہوں، تمام سٹریس ختم ہو چکا تھا۔ لوگ تہران سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آقا بہجت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عجیب ہستیاں یہ راز کھول رہے ہیں آپ کے لیے۔ امام حسین پہ گریہ، آنسو بہانا نماز شب سے زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ جو لوگ علم کے شوقین ہیں نوٹ بک ساتھ لے کر آئیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، جوٹ اٹ ڈاؤن۔ کوئی کام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، موبائل میں کسی طرح اس کو نوٹ کریں۔ لگے گا کہ یاد رہے گی لیکن بھول سکتے ہیں۔ یہ نوٹس البتہ میرے پاس ہیں، کسی کو چاہیے تو میں ان کو بھیج بھی سکتا ہوں۔ مسائل کے وقت جو لوگ گریہ کرتے ہیں، کسی اور کے چہرے کو نہ دیکھیں خدا را۔ جو گریہ کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم اس کا رابطہ امام حسین سے، خدا سے کیا ہے۔ ہر آدمی کا گریہ کا ایک الگ انداز ہے۔ گریہ کرتے وقت ایک دوسرے کی شکلوں کو، چہروں کو نہ دیکھیے۔ وقت گریہ جب آنسو آئیں ان کو اپنے چہرے پر مل لیجئے،
چہرے پہ ملنے کی صورت میں یہ آپ کے وجود کا حصہ بنیں گے، اور آپ کا وجود جب قبر میں جائے گا تو ایک خاص نورانی وجود ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی قبریں کھلتی ہیں، شیعہ تھے اور جسم ویسے کے ویسے ہی سالم ہیں، وہ سیدھا نہیں ہوئے، کئی سو سال سے قبریں ملی۔ شیعہ قبرستان میں آپ کو بہت ملتی ہیں چیزیں۔ تو وقت گریہ آنسوؤں کو ویسٹ نہ کریں۔ یہ آنسو میں نے عرض کیا اس کائنات میں بڑی سے بڑی ہیروں کی کان ہوگی نا، اس سے زیادہ سپیریئر ہے یہ آنسو امام حسین پہ بہنے والے۔ اور یہ فکشن نہیں ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں ایک بہت ڈیسنٹ قاعدے کی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو پورا میں نے ایک سرکل کمپلیٹ کیا اس کے بعد یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی فکشن نہیں ہے جو میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے ہوں، الحمدللہ امپریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس پیرول پر میں ہوں اس سے اچھا پیرول مجھے نہیں مل سکتا کوئی، مولائے کائنات نے مجھے ہائر کیا ہے، میں ان کا خادم، ان کا نوکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ فکشن نہیں ہے، کیپ ان مائنڈ، یہ باتیں پیور ریالٹی ہیں۔ یہ مجلس فرشتے دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو، یہ نور کی ایک ٹنل ہے جو آسمانوں میں دیکھی جاتی ہے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ آپ جانتے ہیں محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پچھلے دنوں غدیر کی محافل گزری ہیں، ایک عجیب خوبصورت روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نظر سے گزری۔ مولا فرماتے ہیں کہ غدیر جو ہے وہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں جانے محترم، ان دنوں میں فرشتگان خدا امام حسین کا خون آلود کرتا لے کر آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، جانتے ہیں آپ یہ بات؟ کہ یہ عزاداریاں زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو فکشن نہ سمجھیں کہ آپ آئے کالے کپڑے پہنے، ایک فیشن اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے اور آپ چلے گئے، کچھ بھی کیا آپ نے، آپ آئے یہاں۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کوئی شخص صرف یہ خواہش کرے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، صرف خواہش کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آج بھی کر سکتے ہیں ہم یہ خواہش، ابھی دل میں خواہش کریں کاش میں کربلا میں ہوتا، اس بندے کے لیے بہشت میں خاص مقام ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا عجیب چیزیں ہیں، خواہش کرنے پر آپ شامل نہیں ہوئے ابھی، یہ روایتیں عجیب، خزانے لٹ رہے ہیں، لے لیں گے۔ تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں وقت گریہ بواسطہ شہدائے کربلا حاجات طلب کیجئے۔ آپ کے بچے جب پبلک اسکول جاتے ہیں یا یونیورسٹیز جاتے ہیں یا عزیزان محترم، 10 بستہ آپ کے سامنے میں التجا کر رہا ہوں، ان بچوں کے لیے گریے کے دوران دعائیں کریں کہ ہمارے بچے محفوظ طریقے سے ان اسکول یونیورسٹی سے، ان ماحول سے واپس سالم آ جائیں اور ان کے دل میں عشق اہل بیت قائم رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کوشش کیجئے، ذہن میں رکھیے، دعائیں طلب کیجئے۔ اور عظیم ترین اہم ترین دعا کیا ہے عزیزان محترم؟ آخری امام کا ظہور مبارک۔ جب میرا امام آ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون واقعی شہید ہوا، کون حقیقی صحابی ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ ایک درود کی سعادت حاصل کریں گے، محمد روز محشر تمام لوگوں کو پروندے مل جائیں گے، کسی کو نارتھ جانے کا، کسی کو ساؤتھ جانے کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورہ مبارکہ صافات کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفہم انہم مسئولون۔ ہم صادق سے پوچھا مولا اس کی کیا توجیہ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ روز محشر لوگ جنت کی جانب ایونچولی جن کو جنت کا پروانہ ملے گا وہ بڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، بلینز آف پیپل، جناب آدم سے لے کے روز محشر تک کتنا انسان پیدا ہو چکا ہوگا، ایک اناؤنسمنٹ ہوگا۔ الہی نظام میں یہ تمام چیزیں ایک عجیب انداز سے فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم بدن پہ اپنے چل رہے ہیں، ہماری روح اصل کھیل ہے۔
Billions of people would listen to this announcement. सुनेंगे, वक़िफ़हुम, इनको रोको, ask them to wait, not yet, अभी फाइनल नहीं हुआ, वक़िफ़हुम इन्नहुम मसऊलून, इनको एक सवाल का जवाब देना है अभी. They can't move forward, they can't go further. Ask them to stop right now. वक़िफ़हुम, रुक जाओ तमाम लोगों. ये सवाल क्या होगा? मौला फरमाते हैं विलायत अमीर कायनात का सवाल. एक सवाल अभी बाकी है. इस सवाल का अगर गलत जवाब दिया, एवरीबडी गेट्स बैक. तमाम पासपोर्ट्स कैंसिल, तमाम ग्रीन कार्ड्स कैंसिल. तो जान मोहतरम, ये वो अजीम नेमत है विलायत अमीर कायनात, कुरान सजा हुआ है इससे. तो कोशिश करें कि हम उनके सही मायनों में मुती बने, सही मायनों में उनके चाहने वाले बने. वक़िफ़हुम इन्नहुम मसऊलून, सूरह मुबारका साफ़ात, आयत नंबर 24. सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या मादनिर रिसाला. सलाम खाना-ए ज़हरा तेरे चरागों पर, सलाम खाना-ए ज़हरा तेरे चरागों पर, बुझे हैं शम्म रिसालत की रोशनी के लिए. इमाम हुसैन ने मदीना तर्क किया. नबी के दी को तमन्ना थी सरफराजी की. हुसैन सर न कटाते तो और क्या करते. नबी के दी को, नाना के दी को तमन्ना थी सरफराजी की. हुसैन सर न कटाते तो और क्या करते. अज़ान मोहतरम, तरीक़ेकार ये है कि इमाम हुसैन का पुरसा सबसे पहले हम जनाब सैयदा को देते हैं. कौन जनाब सैयदा? अज़ान मोहतरम, अगर गदीर को पहचान लिया जाता, इनकार ना किया जाता, तो शायद करबला भी नहीं होती. अगर सकीफ़े को पहचान लिया जाता, कबूल कर लिया जाता, तो शायद करबला ना होती. जनाब सैयदा वो हस्ती हैं कि जब उनका ख्याल आता है तो इंसान समझता है कि एक ज़ईफ़ा और बूढ़ी औरत होगी. लेकिन इज़ान मोहतरम जानते हैं शहज़ादी कौनैन की उम्र मुबारक 18 साल थी. 18 साल की मासूमा किस तरह बूढ़ी हो गई चंद दिनों में. रसूल के जाने के बाद, जालिमों के, खबीसों की खयानतों के बाद फदक मांगने गई तो खड़ा रखा, पूछा कि तुम्हारे पास कोई इसकी एविडेंस है. खड़ा रखा, सवालात किए गए. लेकिन जनाब सैयदा के ऊपर जो कड़ा तरीन वक्त गुजरा इज़ान मोहतरम, वो अजीब है. कहते हैं कि जब मलाउनों ने शहज़ादी कौनैन के घर को आग लगाने के लिए बढ़े हैं, तो उस मौके पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और अपने नाजुक हाथ से दरवाजे को रोका. शहज़ादी ने फरमाया कि ये दर तुम जानते हो, यहाँ फरिश्ते इजाज़त लेकर आते हैं. मलाउन ने कहा कि मैं इस दर को और इस दर में रहने वालों को तमाम को जला के भस्म कर दूंगा. शहज़ादी ने हाथ से दरवाजे को रोका, जोर से लात मारी मलाउन. और शहज़ादी मेरी दर और दीवार के दरमियान कहते हैं कि अंगूर की मानित पिस गई. जनाब सैयदा को हम पुरसा देते हैं उनके लाल का. शहज़ादी हमारे इस पुरसे को कबूल कीजिए. आपके चाहने वाले, आपके दीवाने, आपकी औलादों की नस्लें यहाँ बैठी हुई हैं. उनको आपकी हिफाजत की अशद ज़रूरत है. हमारी बहनों को आपके नूर से मुनव्वर होने की ज़रूरत है. शहज़ादी कौनैन, अज़ान मोहतरम, करबला का क़ज़िया, सानह करबला, इसकी अजीब दास्तान है. अबू सुफियान से लेकर नीचे तक आप आएँ तो आप देखेंगे कि जब मुआविया ने इमाम हसन से मुआहदा किया था, सुलह की थी, तो उस मौके पर एक मामला हुआ था कि तुम अपनी नस्ल में खिलाफत को नहीं दोगे. मुआविया ने लेकिन अपने बेटे को खिलाफत दी. उस मलाउन यजीद ने सबसे पहला जो काम किया, जो कि मुआविया ने मना किया था उसको, कि जाके इमाम हुसैन से बैत लेनी है. ये बैत लेने के लिए आया, इमाम हुसैन को सख्त मुश्किलात में डाला. इमाम ने तय किया कि नहीं, मैं मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं ले सकता.
امام نے حرکت فرمائی، جناب صغرا کے علاوہ تمام اہل بیت کے خاندان چلے گئے مدینے سے مکہ اور اس کے بعد کربلا۔ اس سے پہلے مولا نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا معاملہ دیکھنے کے لیے۔ عزیزان محترم، جب جناب مسلم شہر کوفہ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ کئی 18,000 تقریباً لوگ تھے جو جماعت میں شامل تھے، لیکن دوسری جماعت میں عشاء کی نماز میں چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے بھاگنا شروع کیا خوف سے، وقت کے خبیث بادشاہوں نے وہاں کے لوگوں کی خواتین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے شوہروں کو بلا لو ورنہ ہم یہ تلوار رکھیے تم سب بیوہ ہو جاؤ گی۔ عورتوں نے خوف کے مارے شوہروں کو گھروں میں بلا لیا۔ اس بھیڑ میں کہ جب لوگ بھاگ رہے تھے مسجد سے، جناب مسلم کو ترک کر رہے تھے، ان کے 2 ننھے بیٹے محمد ابراہیم تھے۔ ان ننھے شہزادوں نے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بھی بھاگنا شروع کیا اور کسی طرح وہ مسجد سے باہر چلے گئے اور شہر میں گم ہو گئے۔ محمد نے ابراہیم سے پوچھا کہ بھیا ہمیں یہاں کے راستے نہیں پتا، اب کیا ہوگا، ہم کس طرح اپنے بابا کو ڈھونڈیں گے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں بیٹا، نہیں بھیا، میرا باپ ہم کو ڈھونڈ نکالے گا۔ عزیزان محترم، جناب محمد نے جناب ابراہیم سے کہا کہ چلو کہیں سوتے ہیں چل کے۔ ایک درخت پہ دونوں نے جا کے پناہ لی ہے۔ پناہ لینے کی صورت میں دیکھا کہ صبح ہوئی ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ کنویں میں پانی لینے آئی ہے۔ اس خاتون نے ان بچوں کو دیکھا، عکس دیکھا اصل میں کنویں کے پانی میں۔ اس خاتون نے کہا کہ تم چاند جیسے چہرے بچے کس کی اولاد ہو؟ بتایا کہ ہم اولاد علی ہیں، ہم علی کی اولاد میں سے، ہم فاطمہ کی اولاد میں سے۔ اس عورت نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ ہمارے باپ کو قتل کر دیا گیا، ہم مسلم کی اولاد ہیں اور اب لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ اس مومنہ نے ان بچوں کو اپنے گھر لے کے گئی اور چھپا لیا۔ اس مومنہ کا شوہر ملعون جس کا نام حارث تھا، اس کو پتا چلا کہ یزید ملعون نے ان بچوں کو لانے کے لیے 5,000 دینار کا انعام رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ جب شوہر واپس آیا تو مومنہ نے پوچھا سارا دن کہاں تھے؟ کہا میں 2 بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس ملعون کو احساس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے۔ اس خبیث نے کمروں کی تلاشی لینا شروع کی تو چاند کے ٹکڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا اے بچوں، میں تو تمہیں سارا شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور اس ملعون نے اتنا عجیب ایک حرکت کی عزیزان محترم، ان دونوں بچوں کے سر مبارک کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا اس درندے نے اور کہا کہ اب میں تمہارے سر قلم کروں گا اور انعام حاصل کروں گا بادشاہ وقت سے۔ چھوٹے بیٹے نے کہا نہیں، آپ میرے سر کو پہلے قلم کیجئے، میرے بھائی کو میرے سامنے، میرے سر کو میرے بھائی کے سامنے قلم نہ کیجئے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، میرے چھوٹے بھائی کو پہلے قلم نہ کرنا، میرا سر، میں چھوٹا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، اس ملعون نے کہا تم دونوں گلے سے لگ جاؤ ایک دوسرے کے۔ دونوں بچے گلے سے لگتے ہیں۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کا سر ایک ساتھ قلم کیا، دونوں کے سر مبارک کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور یزید کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت پر قائم رکھ، اس دنیا میں بھی روز محشر بھی بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، ہماری معنوی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا میرے مالک ہماری ان ہجرتوں کو مدینہ کی طرح کامیاب ترین ہجرتیں بنا دے۔ رب ذوالجلال ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما دے، ہمارے امام کو، ہم کو اپنے امام کے انصاران اور آبان میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماتم حسین۔ آ گیا ماہ محرم،
بچھ گیا فرش عزا، آ گیا